لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين حافظ سر الله ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل أمير المؤمنين يعصوب الدين وقائد البرة المتقين وقاتل الكفرة الفجرة وعلى صديقة الكبرى فاطمة الزهراء بزة خاتم النبيين وسيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وأبنائه المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء الذي بوجوده وثبتت الأرض والسماء وبه أملى الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين بدل العابدين ودهر الداهرين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات قبولیت کے لمحات میں دعا ہے پروردگار عالم اس کے سید الشہداء الاسلام کی صدق میں تمام معلومات حاصل کی توفیقات خیر ملا فرمائے مالک کائنات سب کی پریشانی کو دور فرمائے حوائج کو روا فرمائے ملتمسین بیماروں کو گھروں میں ہیں محفل میں اور ہسپتال میں پروردگار سب کو شفا کل عاجل عطا فرمائے مالک کائنات سب کے آقبت بالخیر و بالایمان فرمائے اس قدر کے بانیاں بزرگاں مرحومین مقبولین سادات کرام سب کو جوار سید الشہداء نصیب فرمائے ملک عزیز پاکستان میں امن سکون و سلامتی نازل فرمائے شر و فتن زمان آسمان بین بلاؤں سے شر پسندوں سے محفوظ فرمائے کربلا پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے ولی اللہ اعظم وارث خون حسین امام پاک علیہ السلام کی ظہور میں تاجر عطا فرمائے بن نبی وآلہ بلند صلوات اور مناقب بھی قرآن میں درجنوں جگہوں پر بیان فرمایا تو گویا قرآن اپنے رسول کی مدح سرائی بھی کر رہا ہے قرآن آل رسول کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے اور حد یہ ہے کہ آل رسول کے ماننے والوں کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے اور رسول کے لیے تو شرف ہے ہی اور وہ مستحق حمد و ثنا اور منقبت تو ہے ہی اللہ کے پاک رسول اور آل رسول ہی ہے ہی لائق درود و صلوات اس میں کوئی شک نہیں ہے اور فخر اور اعزاز آل رسول کے ماننے والوں کے لیے ہے کہ گناہگار ہوتے ہوئے خطاکار ہوتے ہوئے ہر طرح کی جو ہے وہ گناہوں میں نافرمانیوں میں ملوث ہوتے ہوئے بھی مالک نے جہاں بھی ان کو یاد کیا ہے خیر سے یاد کیا ہے نہ صرف خیر سے یاد کیا ہے بلکہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور علی علی کرتے رہے اور نیک اعمال کرتے رہے کثرت سے یہی لوگ خیر پر بھی ہیں بلکہ خیر البریہ ہے کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق ہے جس مخلوق کو رب خیر البریہ کہہ کے خطاب کر رہا ہے
وہ اپنی عظمت کو جان لے، اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ رہے۔ دیکھیں کسی بچے کی والد خصوصی اس پہ توجہ کرتا ہے، اس کو کسی تعریف کرتا ہے، اس پہ نظر ہے، تو وہ بچے کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، توقع پہ پورا اترنے کی کوشش ہو تاکہ مزید عزت و عظمت میں اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک آل محمد کے ماننے والوں سے بہت ساری توقعات رکھتا ہے، اور وہ توقع تو اسٹارٹ میں بیان کرنے لدین عاموں، پہلے تو ایمان سے اپنے آپ کو مزین کرتے، ایمان میں اضافہ کرے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اپنے ایمان کو آل محمد کے بارے میں، مولا علی پاک کی ولایت کے بارے میں اس میں جناب علی ذرہ بر کوتاہی نہ کرے، اس میں اضافہ کرتا جائے۔ وعمل الصالحات، اور ہمیشہ مسلسل عملو، اس کا اضافہ صالحات کی طرف ہے، اور صالحات جمع ہے، اور لام بھی اس میں مزید جمع ہے، یعنی ایک عمل صالح نہیں، کئی عمل صالح نہیں، بہت سارے اعمال صالحہ کرے۔ یہ علی والوں کے لیے قرآن نے پیغام دیا ہے، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ تم صاحب فضیلت ہو، تم خیر البریہ ہو، بشرط کہ اپنا ایمان محفوظ رکھو اور ڈھیر ساروں نیکیاں کرتے رہو۔ نیکی کرنے کو اور اچھے خصائل کو جناب علی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کو جاری و ساری رکھو۔ تمہارا وجود ایمان اور عمل صالح سے عبارت ہونی چاہیے۔ اور کتنا پیارا رکھتا ہے رب کو وہ علی والا، جو ایمان بھی رکھتا ہو، جو علی علی بھی کرتا ہو اور اللہ اللہ بھی کرتا ہو، جو ہے نا۔ بازار گرامی، اس جناب علی آیت کی ذیل میں حدیثیں شیعہ سنی سب نے روایت کی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے پاک رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کی شیعہ ہی کامیاب و کامران ہیں۔ یہ تو متفق علیہ ہے، اس لیے بہت سارے ہمارے علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں، کتابیں ہیں، اردو میں کچھ کتابیں ہیں، عربی میں بھی کچھ کتابیں ہیں۔ جو اردو میں کتابیں ہیں نا، اس کا ٹائٹل، میں کتاب کا ٹائٹل آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کا ٹائٹل ہے ہم ہی حقیقی شیعہ ہیں۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اے علی آپ اور آپ کی شیعہ ہی کامیاب ہے، اس لیے کتاب لکھا ہے کہ ہم ہی علی کے حقیقی شیعہ ہیں۔ یہ اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ علی اور علی کی شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ باقی مصداق جو ہے وہ بندہ خود بن جائے، مصداق خود اپنے آپ کو بنا دے کہ کیا علی کا شیعہ جو ہے اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، یہ شرائط ہونی چاہیے، تو بندہ اپنے پیدا کرے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم علی کے حزب میں ہیں تو علی والا ہی بن جائے، علی کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرے، سارا جہاں ہی شیعہ ہو جائے، کسی کو کیا اعتراض ہے، کسی کی کیا مجال ہے، اس کو نکال دے، نہیں۔ لہذا حب علی دل میں رکھے، علی کو اللہ کا ولی مانے اور اعلان غدیر کی بیعت پر قائم و دائم رہے، تو بھی کامیاب ہے۔ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ تو عزیزان گرامی، علی والوں کا چرچا قرآن میں ہے، علی والوں کا ذکر قرآن میں ہے، علی والوں کو خیر البریہ قرآن میں کہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں ابھی کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام پاک امام کی ایک حدیث مشہور و معروف ہے، اس میں بیان فرمایا کہ علی والوں کا ذکر صرف عرش پہ نہیں ہے، بلکہ علی والوں کا ذکر عرش پہ بھی ہے۔ جن کا ذکر عرش پہ ہو ان کے اعمال کو بھی عرش والوں سے مطابقت کرنی چاہیے، اسفل سافلین سے مطابقت نہیں ہونی چاہیے، ان کے اعمال اور ان کے کردار بھی بلند و بالا ہونے چاہیے کہ اس کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر لوگ کہے یہ علی والا ہے، خود دعویٰ نہ کرے میں علی والا ہوں۔ خود دعویٰ کرے تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے،
کردار اس طرح کا پیش کرے کہ لوگ کہیں یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ حسین کا ماننے والا ہے، یہ آل رسول کا ماننے والا ہے۔ ایک آدمی آیا مقروض تھا تو سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کے پاس، اس نے خود ہی اپنی طرف سے کہہ دیا۔ کچھ لوگ بات جو ہے وہ تولے بغیر بولتے ہیں، کچھ لوگ پہلے تول کر بات کرتے ہیں، جیسے کہ مولانا پاک کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگوں کا عقل جو ہے ان کی زبان کے پیچھے ہے، پہلے بولتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں کیا میں نے بولا تھا۔ وہ آتے ہی اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ آپ مجھے اتنا قرضہ میرا ہے وہ آپ ادا کر لیں، آپ وہ قرضہ میرا ادا کرے تو میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا۔ اللہ جاوید نے پیشکش کی، یہ ابن رسول اللہ اگر یہ میرا اتنا قرضہ ہے یہ آپ ادا کریں گے تو میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا، یہ پیشکش کی اس نے۔ تو فرزند رسول مسکرائے، آپ نے فرمایا تیرا قرضہ تو میں ادا کر ہی دوں گا، کیونکہ جو علی اور اولاد علی کے در پہ آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ دشمن بھی آیا ہے، قاتل بھی آیا ہے، علی اور اولاد علی نے اس کو محروم نہیں رکھا ہے۔ جیسے کہ روایت میں سب آپ جانتے ہیں، حسن ابن نمیر لاندی کا وہ قصہ کہ وہ مدینے میں وہ کرفیو نافذ ہو گئی اور اس کی فوجوں کو راشن کی ضرورت ہوئی تو یہ آیا امام زین العابدین کے پاس، نقاب کر کے آیا تاکہ پہچانے نہ، یہ کربلا کا وہ قاتل تھا۔ کھانا کھلایا، پانی پلایا، غلاموں سے اس کی خدمت کرو، سارا خدمت کر کے اس کی حاجت کیا ہے اس کو پوچھو، اس کو کہا کہ ہمیں آٹا چاہیے، گندم چاہیے، اور فرمائیے جتنے گھر میں سال کا جو خرچہ پڑا ہے گندم کو وہ سارا اس کے گاڑی پہ لا کے گدے پہ ڈال کے اس کو دیو، یہ چلا جائے گا۔ اتنا احسان کیا آل رسول نے اس پر، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خود شرمندہ ہوا، اندر سے شرمندہ ہوا، اس نے کہا کہ اتنی بڑی جو ہے وہ لطف اور کرم کا خاندان، کریم کا خاندان، اس نے کہا کہ چلو امام جو ہے وہ ان سے تعارف بھی کراتے ہیں۔ وہ پوچھا آپ کی طرف سے کہ اتنا آپ نے میرے کو لطف کرم فرمایا، مہمان نوازی کی ہے آپ نے میرے لیے، وہ ہے آپ مجھے پہچانتے بھی ہیں، مجھے پہچانتے بھی ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، میں تجھے بہت پہچانتا ہوں، اچھی طرح سے تجھے جانتا ہوں، کوئی احسان نہیں کیا اس پر، یا کوئی ایسی کلمہ نہیں کہا جس سے اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ مہمان جو تھا اب جو جا رہا تھا اس نے پوچھ ہی لیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں میں تجھے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پر ہم تمہارے مہمان تھے، یہاں پر تو ہمارا مہمان۔ آئے ایسا کردار، معجز نما کردار آل رسول کا، اس کو کون پیش کر سکتا ہے؟ عظیم انسانی اور الہی اخلاق آل رسول کے۔ اولئک آبائی فجیئنی بمثلہم، امام نے جناب علی اسرا امام کا ایک مصرع ہے کہ یہ ہیں میرے آبا و اجداد، اگر تمہاری بس میں ہے، اگر تمہاری قدرت میں ہے، اس طرح کے آبا و اجداد لا کے تو دیکھا جن کا یہ کردار ہو۔ ابو نے کہا امام پاک سے کہ میں آپ میرا قرضہ ادا کرے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ امام نے فرمایا قرضہ تیرا ہم ادا کر دیں گے، تیرا قرضہ بھی ادا ہو گیا، لیکن تو نے شیعہ بھی نہیں ہونا۔ اب تو شیعہ مت ہو، تمہاری تشیع اور شیعیت ہمیں قبول نہیں ہے، اندازہ کرو، مال ہم دیں گے تمہیں، تمہاری غرامت دیں گے اور قرضہ سارا ادا کریں گے اور سارا خرچہ تمہارا پوری زندگی بھر کا ہم دیں گے، لیکن خدا کے لیے تم شیعہ نہ ہو، شیعہ نہیں ہونا۔ اب وہ سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کو آدھی پیشکش کرتے ہیں شیعہ ہونے کی، امام نے قبول انکار کر دیا۔ تو پوچھا سائل نے کہ اب رسول اللہ یہ اس میں کیا فلسفہ ہے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، آپ کے شیعہ نہیں ہو گئے۔ امام علیہ السلام فنظر الی الاعلی، امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کیا،
اور فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کی قبض قدرت میں جعفر بن محمد الصادق کی جان ہے، ہمارے شیعوں کا نام بنام اس وقت لوح محفوظ پہ لکھا ہے، تیرا نام اس میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے شیعوں کا نام، ہمارے حکمرانوں کا نام لوح محفوظ پہ لکھا ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے کہ تیرا نام اس لسٹ میں موجود نہیں ہے، تو خیال مت ہو جاؤ ہے جی۔ تو یہ تشیع کی اور شیعوں کی اور خودداران علیہ رسول کی فضیلت ہے جو رب نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ جن کا نام لوح محفوظ پہ ہو ان کا کردار عرشی ہونا چاہیے، فرشی نہیں ہونی چاہیے، ہاں جی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے بابا؟ کیا ہمارے اندر یا شیعوں کے اندر کوئی خاص خصوصیت ہے جس کی بنا پر ان کا نام عرش پہ لکھا ہوا ہے؟ تو کردار کے تو اتنے بلند نہیں ہیں، مگر یہ کہ ہوں ایسے ابراہیمی ہیں الحمدللہ سے اور پاکیزہ لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گناہ گار ہے، کثرت سے لوگ ہیں، تو عرش پہ نام کیوں ہے؟ دیکھیے وہ ایک منطقی بات ہے، یعنی ایک جو ہے وہ سادہ بات ہے، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، سادہ بات یہ ہے کہ جس شخص کا جس شخص سے نسبت ہوتی ہے نا، کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی نسبت، کوئی جوڑ ہوتا ہے نا، اس کا اکثر اسی کے ساتھ نام لیا بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا حشر نشر بھی ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے۔ صدر مملکت ہو مثلا، صدر مملکت ہو، ظاہر ہے اس کا سیکرٹری ہو گیا، اس کے حتیٰ جو وہاں پر دفتر میں کام کرنے والے باغبان ہیں، چوکیدار ہیں، یہ وہ ہے، وہ کہے گا میں وہاں کوئی سفارش کروا رہا ہوں، وہ اس کو کہو یہ وہاں پر چوکیدار لگا ہوا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں ہے یہ مثلا ہے، بابا یہ ڈی سی ہاؤس میں ہے، اس سے بڑا آپ کوئی دنیاوی نقطہ نظر دیکھیں تو کہتا ہے کہ ایک کام پڑا ہوا ہے، مثلا ایک حکومت پاکستان کا ایک کام پھنسا ہوا ہے وہاں قرض لینے کے امریکہ میں مثلا، وہ اس بندے کو ڈھونڈو جو وہاں پر وائٹ ہاؤس میں ہوتا ہے، وہ وہاں پر کوئی کرے گا، سفارش وغیرہ کرے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب نسبتیں عظیم ہوں، نسبتیں بلند ہوں، تو جو پست ہیں وہ بھی ان سے منسوب ہو کر بلند ہو جاتا ہے۔ تو کائنات میں نسبت کے حساب سے سب سے اعلیٰ و اقدہ خاندان جو ہے وہ رسول اور رسول کا خاندان ہے، جو ہے ہی عرشی۔ تو جو عرشی ہیں تو ان کے ماننے والوں کا نام اگر عرش پہ ہو تو اس میں اعتراض کہاں سے آئے گی؟ جنازہ گرامی، لہذا سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی دی ہے کربلا کے میدان میں، وہ کل بشریت کے لیے ہے، کل بشریت کے لیے قربانی ہے، کل انسانوں کے لیے قربانی ہے، آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے قربانی ہے۔ اب صرف شیعہ ہی سید الشہداء سے منسوب ہیں اور سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں، سید الشہداء کا غم مناتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا نام تو ہوگا عرش۔ جو بھی سید الشہداء کے راستے پہ آئے گا، جو بھی سید الشہداء کو یاد کرے گا، امام الشہداء کو خراج عقیدت پیش کرے گا، حسین حسین کرے گا، اس کا نام عرش پہ ہوگا ہی، کیونکہ حسین فرشی مخلوق نہیں ہے، حسین عرشی مخلوق ہے، اور حسین کا نام سے عرش کو رب نے مزین کیا ہوا ہے، زہرا کے لال کے نام سے عرش کو مزین کیا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی ہے وہ مومنوں کی نجات کے لیے ہے، دنیا میں بھی نجات کے لیے، آخرت میں بھی نجات کے لیے۔ اور اس قربانی کے لیے حسین بن علی نے اپنا سارا سرمایہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا، ساری قربانی اللہ کے راستے میں دی، تاکہ لیستنقذ العباد من الجہالہ وخیرۃ الضلالہ، تاکہ بندگان خدا کو جہالت اور گمراہی سے نکالے، حیرت سے نکالے اور راہ حق دکھائے، اور عرش تک جانے کا راستہ ان کو واضح کر دے۔ اب اس راستے میں حسین بن علی نے جو قربانی دی ہے، سب سے چھوٹی قربانی حسین کی سب سے بڑی قربانی ہے،
اس کا نام ہے علی اصغر علیہ السلام. نام کے ساتھ تو اصغر لگا ہے لیکن کردار اکبر والا ہے. نام جو رکھا ہے علی جو نام رکھا ہے تو علی کے نام کی لاج تو رکھی ہے علی اصغر علیہ السلام نے. ایک بزرگ عالم کو جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں باب الحوائج کی بارگاہ میں اور آپ کے اذہان عالیہ کو. جب گئے نا میدان میں تو امام نے فرمایا کہ ان سے کلام کریں. یعنی ہم کلام کرنے سے مراد ہے کہ علی اصغر اپنی جہاد شروع کر دے. اب سوکھی ہونٹوں کے ساتھ اب اسلحہ اس شہزادے کے پاس اپنے زبان ہے، خشک زبان ہے، یہ اسلحہ ہے علی اصغر کے پاس. اور کوئی اسلحہ ہے 6 مہینے کا ہے. سوکھی زبان نکالی اور زبان سے علی اصغر نے جہاد کیا. پہلا حملہ علی اصغر نے کیا العطش سے. ایک دفعہ العطش کہا تو العطش کی آواز اس طرح سے گونجی کہ 10,000 لشکریوں نے تلوار زمین پہ رکھ دی. دوبارہ کہا بابا جان اجازت ہے دوبارہ حملہ کر دوں. کہا علی اصغر کر دے حملہ. دوسری دفعہ کہا العطش تو 10,000 تیر اندازوں کے تیر زمین پر آئے. اور پھر عرض گزار ہوئی بابا اجازت ہے تو تیسرا حملہ کر دوں. جب تیسری دفعہ کہا نا العطش، ان سب نے رخ کیا عمر سعد کی طرف. کہا اگر تمہارے ساتھ دشمنی ہے تو حسین کی ہے. یہ 6 مہینے کا بیٹا حسین کا یہ پیاسا ہے اور پانی مانگ بھی رہا ہے. وادی سے حوض کوثر ہوتے ہوئے پانی مانگ رہا ہے، اس کو پانی دے دے تو. یہ وہ انقلاب تھا. اب یہاں پر علی اصغر علیہ السلام نے کیا کہا بابا تو مجھ سے راضی ہے؟ میں نے تیرے بابا علی کے نام کی لاج رکھی ہے نا بابا. اللہ علی اصغر کو اپنے سینے سے لگایا امام علیہ السلام نے، سینے سے لگایا اور کہا علی اصغر شاباش تجھے، شاباش تو نے ایسا حملہ کیا. یہ تعارفی کلمات نہیں عرض کر رہا، یہ مقتل کی کتابیں آپ پڑھے تو پتہ چلے گا کہ علی اصغر کی جہاد جو ہے نا وہ ایسی عظیم جہاد تھی. بس عزیزانو میں نے 2 اور جملے علی اصغر کے حوالے سے عرض کرنے ہیں تاکہ اس باب الحوائج کا تذکرہ ہو جائے اور ہماری شفاعت کا انتظام ہو جائے. اور خصوصاً جنہوں نے التماس دعا کی، جوانوں نے اولاد کے التماس دعا کی ہے. ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے سحر کے ٹائم پر. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب سے آخر میں طلوع ہوتا ہے اور سب سے پہلے غروب ہو جاتا ہے. اس کی عمر انتہائی کوتا ہوتی ہے. علی اصغر علیہ السلام کو اس ستارے سے تشبیہ کی ہے شعراء نے. 10 رجب المرجب 60 ہجری کو مدینے میں آئے، 18 دن مدینے میں رہے. اس کے بعد سفر میں زندگی کٹ گئی. علی اصغر علیہ السلام سفر میں زندگی کٹ گئی. ایک اور روایت کیا عرض کر رہا ہوں کہ کیا کس شان کے مالک ہے علی اصغر علیہ السلام. دیکھیں روایت میں ہے کہ جس والد کا یا جس والدین کا بچہ صغر سنی میں دودھ پیتے وقت دنیا سے چلا جائے، اللہ پاک اس کو ذخیرہ کرتا ہے، اس کو پالتا ہے جنت میں. اور جب جنت میں جانے کا مرحلہ آتا ہے نا تو ان بچوں کو باہر نکالتا ہے اور جنت کی گیٹ پہ استقبال کے وہ بچے ہوتے ہیں. جب والدین آتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں لے کے جاتے ہیں. میں قربان جاؤں اور رباب تیرے اس لال پر. جب جنت میں جائیں گے نا سردار جنت حسین تو علی اصغر ہاتھ پکڑ کے لے گئے. بابا خوش آمدی، خوش آمدی دادی کی جنت. اللہ. اور تیسری جو ہے وہ فضیلت میں عرض کر رہا ہوں کہ جنتیں 2 ہیں، ایک اوپر والا جنت عرش والا جنت، ایک فرش والا جنت. عرش والا جنت وہ ہے جہاں سے جب میرے بابا آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام 319 سال روتے رہے اس جنت کے فراق میں. ایک عرشی جنت اور ایک فرشی جنت. علماء نے لکھا ہے کہ فرشی جو جنت ہے وہ ماں کی گود ہے. جنت ماں کے کاؤنٹل میں یہ سے مراد یہ ہے کہ ماں کی گود ایک بچے کے لیے
فرشی جنت ہے، میں قربان جاؤں حسین کے اس عظیم لال پر۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے گئے نا تو 350 سال روتے رہے ہیں۔ علی اصغر وہ ہے جب وہ ماں کی جنت والی گود سے گئے ہیں نا مسکراتے واپس آئے، روئے نہیں ہے علی اصغر، روئے نہیں ہے، تیر کھا کر بھی نہیں روئے علی اصغر میرے مولا علیہ السلام۔ بس عزادارو، علی اصغر کو اس وقت حسین لے گئے مقتل میں جب حسین پاک نے آخری استغاثہ بلند کیا۔ ہائے، حسین پاک نے آخری استغاثہ بلند کیا۔ کوئی نہیں تھا میدان کربلا میں جو حسین پاک کی اس کلام کا جواب دے دے۔ اب اس شہزادے پر واجب ہو چکا تھا کہ امام کے کلام کا جواب دے، امام کو جواب دے۔ اگر علی اصغر علیہ السلام امام کو جواب نہیں دیتے تو زمین اپنے اہل سمیت دھنس جاتی اور زمین غرق ہو جاتا۔ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو امام وقت کے سلام کا، امام کی جو ہے حکم کا جواب دے۔ اب جو میدان سے سوال جو آیا اور آواز جو آئی، حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول کی پاسداری کرے، کوئی ہے جو میری بہنوں بیٹیوں کے پردہ داری کا خیال کرے۔ شاید یہ لفظ تھا جس نے علی اصغر علیہ السلام کو بیدار کیا، ہوش میں آیا علی اصغر علیہ السلام۔ سید الشہداء کی کانوں میں آواز آئی، خیمگاہ میں بچیاں اور خواتین رو رہی ہیں، عزاداری کر رہی ہے، ماتمداری کر رہی ہے۔ امام کو لگا شاید کوئی بچہ، کوئی یتیم بچہ جو ہے وہ فوت ہوا ہے اور شہید ہوا ہے۔ وہ واپس خیمگاہ میں آگے پوچھا تو عرض گزار ہوئی سیدہ اولیاء سلام اللہ علیہا کہ بھیا جب سے تو نے اپنی غربت کا نعرہ لگایا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جلے سے گرا دیا ہے، شاید علی اصغر جہاد پہ جانا چاہتا ہے۔ میرے مولا علیہ السلام نے کہا ہاں علی اصغر کو لا، میں اصغر کو سیراب کر کے لے آؤں گا، اصغر کے لیے پانی کا سوال کروں گا۔ عزادارو، ایک سخی پر اور ایک جواد شخص پر سب سے مصیبت والا لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ کسی کمینے سے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فضلت رسول کی سب سے بڑی مصیبت جو میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کو لے کے جانے چاہتے تھے، ادھر خیمے سے ماں کی آواز آئی کہ مولا واقع علی اصغر میرے حوالے کرے، میں اصغر سے کچھ وصیت اور نصیحت علی اصغر کو کرنا چاہتا ہوں۔ لے گئی خیمگاہ کے اندر، بیوی نے کچھ نصیحتیں کی۔ پہلا کلام یہ کہ علی اصغر جب جنت میں جاؤ گے تو دادی زہرا سے ملاقات ہو، اور دادی پوچھے اصغر تیرا منہ کسی نے نہیں دھویا تو دادی سے کہنا ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، پانی جو نہیں تھا۔ علی اصغر کو جو ہے وہ تیار کیا بیوی سلام علیہ نے۔ دوسری نصیحت یہ کہ علی اصغر اپنے حصے کی تیر خود کھا لینا، بابا کو زحمت نہ دینا میرے بیٹے، بابا مسکرا کے آنا اور مسکرا کے جانا۔ علی اصغر کو لے کے گئے قرآن کی طرح، یہ روایت کے الفاظ ہے، یہ لشکر آدھا نے کہا ہے۔ حسین گویا قرآن کو لے کے آ رہے تھے، جسے دشمن قرآن سمجھے اسے ارباب کیا سمجھ بیٹھی ہوں گی۔ عزادارو، بس میں مختصر کرنا، علی اصغر نے اپنی حجت تمام کی۔ جب عمر صاحب نے دیکھا کہ سارا لشکر جو ہے وہ ایک طرف ہو چکی ہے اور لڑنے سے انکاری ہے اور آپ کی جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں، تو اس نے حرملہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا افتح کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، کاٹ دیا، ہائے ہائے حسین کے کلام کو قطع کرے۔ اس نے ایک تیر کا نشانہ لیا، وہ تیر سے شعبہ تھا، اس کی تیر جو ہے وہ بندے ہوتے تھے اور یہ عرب میں استعمال کرتے تھے۔ جب ایک تیز تراز شاہ سوار کسی گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو وہ گھوڑے کو پہلے قابو کر لیتے تھے، اس کے بعد شاہ سوار کی باری آتی تھی، تو جب گھوڑے کو قابو کرنا ہوتا تھا تو اس ظالم اس تیر کو استعمال کرتے تھے۔ میں عرض کروں گا یا ابن رسول اللہ، تیرے شہزادے علی اصغر کا کیا قصور تھا جس کا وزن کم تھا، تیروں کا وزن بہت زیادہ تھا۔ بس ادھر حسین ابن علی نے اصغر کے کلام کو سن کر اصغر علیہ السلام کے منہ کے بوسے لینے چاہے۔ شیخ مفید نے لکھا ہے اصغر کے زبان مبارک ابھی بوسہ لینے والے تھے، ادھر سے تیر سے شعبہ نے اصغر کے گلے کا بوسہ لیا۔ فضبح الحضور الى حضور، اصغر علیہ السلام ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ یہ قتل ہوا نہیں لکھا، شہید ہوا نہیں لکھا، ذبح ہوا لکھا ہے۔ بس عزادارو، علی اصغر کو لے کے آئے میرے مولا حسین، میں تفصیل میں نہیں جا رہا تھا، خون ناحق کو آسمان کی طرف پھینک دیا حسین ابن علی نے اور عرض کیا کہ نانا میں اسی حالت میں قیامت میں تیرے سامنے پیش ہوں گا،
اور تیری امت کے تجھ سے شکایت کروں گا۔ علی اصغر کو لے آئے، 7 دفعہ خیمہ گاہ کی طرف قدم بڑھائے، 7 دفعہ مقتل کی طرف قدم بڑھائے، اب آخر میں لے کر جناب زینب کے حوالے کیا۔ جناب سکینہ سلام علیہ نے جب دیکھا نا کہ علی اصغر واپس آئے ہیں خیمہ گاہ میں، ایک دفعہ جلدی سے جا کر بابا کے دامن سے لپٹ کے پوچھا، اسقی اخی، یا ابن رسول اللہ، بابا جان میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلایا ہے آپ نے؟ فرمایا سکینہ، اصغر ایسا سیلاب ہوا ہے کہ قیامت تک پانی نہیں مانگے گا۔ بس اللہ، ایک دفعہ ماں نے آخری دیدار کی، ایک دفعہ ردا ہٹا کے بی بی رباب نے جو دیکھا، بچہ ذبح ہو چکا تھا، بیوی نے ایک ہی سوال کیا، امثلک ینہر یا بنیا، بیٹے اصغر تیرے جیسے شش ماہے کو اونٹ کی طرح ذبح کیا جاتا ہے آیا اس دنیا میں؟ آیا زادارو، علی اصغر کے لاش کو لے کر گئے حسین علیہ السلام۔ یہ وہ پہلا لاش ہے جسے حسین میدان کربلا میں دفن کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ذوالفقار حیدری سے پشت خیمہ میں جا کر ننھی سی قبر کھودی، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے، ایک دفعہ عرش کی طرف نگاہ کی اور عرض گزار ہے پروردگارا، حسین کے دامن میں جو تھا وہ تیری جولی میں میں نے رکھ دی، اب میرا ناک بر رہا، اب میرا آس بر رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار باب العباس علیہ السلام کی خود میں تمام المنات کی پریشانی کو دور فرما، مالک سب کی حوائج کو روا فرما، بیماروں کو ملتمسین کو شفایات فرما، مالکان پریشانی سب کو شفایات فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، شر و فتن زمان آسمان سے بلاؤں سے مہلک بیماری سب کو محفوظ فرما، مولد تمام خبداروں کی حفاظت فرما، سب کو کربلا پاک کی زیارت نصیب فرما، باب الحاج کا سب مجھے اولاد اور سب کو صاحب اولاد فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو اپنی حفظ و مان میں رکھا۔ پروردگار کچھ زائرین کربلا کی التماس دعائیں مشق جانا چاہتے ہیں، اربعین کا پروردگار ان کے رکاوٹوں کو دور فرما، مالکانہ حجت حق وارث کائنات امام پاک کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، مولا کی چہرے میں ہم سب کو زیادہ نصیب فرما، نبی و آل بلند الصلوات